ملک میں کتنے ہی ایسے ویلے لوگ ہیں جو فضول ویڈیو دیکھتے ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ ہم کیوں ایسی کنٹینٹس دیکھتے ہیں کہ جن میں علم، شعور اور آگاہی نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنی زندگی کا جو بہترین اثاثہ ہے اور وقت ہے، ہم اس کو اس طرح کی فضولیات میں خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ ہم اس پہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ دوستوں، میں نے تقریباً 100 لوگوں کو اس اعتبار سے جانچا، ان کی پڑتال کی اور ان کا انٹرویو کیا۔ ان 100 لوگوں میں سب سے اول پہ وکلاء تھے، دوسرے نمبر پہ ڈاکٹرز تھے، تیسرے نمبر پہ پروفیسر تھے، چوتھے نمبر پہ انجینئرز تھے، پانچویں نمبر پہ بزنس مین تھے، چھٹے نمبر پہ عام پبلک تھی، ساتویں نمبر پہ وہ لوگ جو بیرون ملک کام کرتے ہیں، آٹھویں نمبر پہ سیاستدان، نویں نمبر پہ مذہبی پیشوا اور 10ویں نمبر پہ منورٹی۔ یہ وہ 10 لوگ تھے جن سے میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں؟ تو سب کا سوال تقریباً یہ تھا کہ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ آپ ان ویڈیوز پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو ایوریج جو میرے سامنے آئی وہ 2000 روپیز پر منتھ کی تھی۔ تیسرا میرا یہ سوال تھا کہ آیا آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے سے کچھ گین کیا ہے؟ تو ہر کسی کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اس سے کچھ بھی گین نہیں کیا ہے۔ پانچواں میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اس سوشل میڈیا کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے کتاب پہ کتنی توجہ دی؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے کتاب سے دور ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے اتنے عرصے سے کتابیں خریدی ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پینفل، دردناک اور ایک المیہ ہے ہماری پوری قوم کا کہ ایک انٹلیکچل کلاس سے لے کر نیچے تک سب لوگ جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا کی زد میں آ چکے ہیں، جو ایک بیماری ہے اور ایک کینسر کی طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یوں ہم شعور کی تلاش میں بے شعور ہوتے جا رہے ہیں، ہم عقل کی راہوں پہ گامزن ہو کر بے عقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستوں، میں نے ایک ایسی ویب سائٹ کو دیکھا اور اس کے اوپر میں نے کافی ریسرچ کی کہ آیا پوری دنیا میں اس طرح کی فضول ویڈیوز یا فضول پوسٹ دیکھنے میں کون سی قوم ہے جو اپنا وقت ضائع کرتی ہے؟ تو پاکستانی قوم اول درجے کی قوم ہے۔ دوسرے نمبر پہ انڈیا، تیسرے نمبر پہ رشیا، چوتھے نمبر پہ امریکہ، پانچویں نمبر پہ برازیل، چھٹے نمبر پہ مراکش، ساتویں نمبر پہ عربک، اسی طرح پھر آگے باقی قومیں آتی چلی جاتی ہیں۔ غرض ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے قیمتی وقت کا اور اس کے ضائع ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ انسان کو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور اگر وہ اپنے قیمتی وقت کا احساس نہیں کرتا ہے اور اس کا خرچ اور اس کا صرف اچھی جگہ پہ نہیں لگاتا ہے، تو یقیناً وقت کی چکی اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی ریسرچ کی کہ دنیا میں فضول ویڈیوز کم سے کم کون دیکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جاپان، دوسرے پہ امریکہ اور تیسرے نمبر پہ چائنا، اور اس طرح پھر آگے کئی ملک جو ہیں وہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ نہ جانے ہم کب سدھریں گے۔ دنیا اس سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر آگے جا رہی ہے، افرادی قوت میں شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے، علم، آگاہی، نالج اور انٹلیکچولیٹی دنیا میں پریویل کر رہی ہے، جبکہ ہمارے اندر جہالت اپنی جڑیں مضبوط سے مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو ویو یہ ہوا۔ اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بہت لوگوں نے اپنا نام بھی کمایا ہے۔ جن لوگوں نے توجہ دی، اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا اور اپنی الفاظ، اپنے زبان اور ذہن و قلوب کو استعمال کیا، آج وہ اس سوشل میڈیا کے اوپر
ایک पूरी तरह बरजमा हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी का और अपनी मशहूरी का, अपनी पब्लिसिटी का, और पैसे कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस नेगेटिव मेंटालिटी की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं। अगली वीडियो में हम इस कौम का एक और एंगल आपके सामने रखेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एक प्रोडक्टिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।